ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ تسلیم و رضا، مہر وفا، صدق و صفا، صبر و شکر، وفا شعاری اور جان نثاری کا کامیاب امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر کے اطاعت خداوندی کی عظیم تاریخ رقم کی۔ ذی الحج کا مہینہ نہایت عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال روز آخرت تک نہیں مل سکے گی۔ یہ ماہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جن کی پوری زندگی قربانی کی بے مثال تصویر ہے۔ وہ کون سا امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سے نہیں لیا، مگر کروڑوں سلام آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی بھی موقع پر آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ جل شانہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم رکھا اور عشق الہی میں توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے سے بڑے مصائب و آلام ثابت قدمی سے برداشت کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت، آپ علیہ السلام کے تقدس و احترام کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب کے ماننے والے مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبت پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کے وجود سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آتش کدہ نمرود بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اپنے دین متین کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 برس کے لگ بھگ تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار تھامی اور انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں نہ زندگی کا کوئی وجود تھا، نہ چرند پرند، نہ سبزہ پانی اور نہ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں؟ یعنی اس جگہ پر جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں، اپنی محبوب بیوی اور برسوں کی دعاؤں کی مراد لخت جگر کو تنہا چھوڑ جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا خلیل اللہ، یہی مقام آپ کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کی منشا اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کی مہار تھامی اور واپسی کے لیے چل دیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے مہار تھام لی اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کی خاموشی کا سبب سمجھ گئیں اور کہا، کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو بی بی حاجرہ بولیں، اچھا جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میاہ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک سیاہ وادی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ تن تنہا بیٹھی آسمان کو تکتی رہیں۔ چار سو خاموشی اور وحشت کا عالم تھا، نہ جانے وہ پہلی سیاہ رات انہوں نے کیسے گزاری ہوگی۔ بچے کو گود میں لیے اللہ کی مدد کی منتظر نہ جانے کتنی راتیں اور دن گزار دیے۔ شوہر کو جانے سے روکا اور نہ ہی کوئی گلہ شکوہ کیا۔ کچھ دور جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ایسی ویران اور بنجر وادی میں پینے کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور کھانے کے لیے نایاب پھل مہیا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف العمری میں اولاد نرینہ سے نوازا اور بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کڑی آزمائش سے دوچار کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے فرزند کی قربانی مانگ لی۔ اللہ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر باپ بیٹے نے حکم خداوندی کے سامنے تسلیم و رضا کی وہ مثال پیش کی کہ جس کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی۔ چشم فلک نے شاید روئے زمین پر ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو کہ والد اپنی ضعیف العمری میں اپنے اکلوتے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہو، اور بیٹا بھی ایسا کہ یہ سوچ کر کہ والد کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو کہیں ان کا ہاتھ نہ کپ کپا جائے، پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ اس عظیم منظر کو ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر لیا گیا۔
اس بے مثال واقعہ کو گزرے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اس عظیم الشان واقعہ کی یاد دنیا بھر میں پوری شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ علیہ السلام ہر امتحان میں سرخرو پائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ خلیل اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ چونکہ اس آزمائش کا مقصد باپ اور بیٹے کے تسلیم و رضا کا امتحان لینا تھا، لہٰذا خلیل اللہ اور فرزند اسماعیل علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو شعار اللہ بنا دیا، اس ادائے عشق کو دین کا واجب رکن قرار دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک مینڈا پیش کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ اسی بے مثال واقعہ کی یاد دہانی کا نام ہے۔